بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سن لیتا ہوں، اور جو دور سے درود و سلام پیش کرتا ہے تو مجھے اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے صلاۃ و سلام پیش کرنے والے کے درود و سلام کی اطلاع کیسی دی جاتی ہے، اس کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمار، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی ہر پست و بلند آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تا قیامت میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ پس میری امت میں سے جو کوئی بھی درود و سلام پڑھے گا تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ محمد فلاں بن فلاں نے اتنی بار آپ پر درود پڑھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر درود کے بدلے اس آدمی پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جن کو سننے کی عجیب و غریب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک جنت اور ایک جہنم، اور ایک وہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر مقرر ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر یا آسمان پر یا زمین کی تہ میں یا سمندر کی نیچے یا ہوا میں، کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، میں جنت کے لائق نہیں ہوں مگر اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما، تو جس وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے یا وہ دل میں یہ دعا کرے گا، اس کی دعا جنت فوراً سن لے گی، حالانکہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے۔ یہاں سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اسی طرح ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہ اربوں خربوں میل کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کوئی تار اور ٹیلی فون یا موبائل کا رابطہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، تو جنت اس کی آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس مانگنے والے کو جنت عطا فرما دیجئے، تو جنت کی درخواست قبول کی جائے گی۔ ایسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو چاہے زبان سے پناہ مانگے یا دل میں آہستہ آہستہ پناہ مانگے، تو اس کا پناہ مانگنا جہنم فوراً سن لے گی، حالانکہ جہنم 7ویں زمینوں کے نیچے ہے اور اس سے ہمارا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن جہنم فوراً اس کی پکار سنے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی یا اللہ آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھ سے اس کو بچا لیجئے۔ تو جہنم سے پناہ آپ یہاں مانگ رہے ہیں اور ادھر دوزخ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہے کہ یا اللہ اس پناہ مانگنے والے کی دعا قبول کر لیجئے۔ اور تیسرا وہ فرشتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر مقرر ہے، اور اس فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی آدمی درود شریف زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، دل میں پڑھے یا زبان سے پڑھے، بس وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس آواز کو سن کر فوراً ہی وہ درود شریف پڑھنے والے کا نام لے کر مزار اقدس کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا